ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا اور مدینہ کے پاس مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ مسلمان قافلہ لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہن رکھے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، کپڑے، زمینیں سب بیچ دی، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹا ہوا سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں بھائی، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل سپیڈ میں اس قافلے کی مدد کے لیے ایک فوج بھیجیں۔ تو وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چلایا، زور زور سے مدد کے لیے چیخیں ماری۔ یہ اس زمانے میں ان کا کوئی طریقہ تھا کہ بھئی فوراً میری بات سنی جائے، ایمرجنسی ہے۔ مسلمان فوج آلریڈی قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے کہا کوئی آلموسٹ کوئی 300 سوا 300 ایسے ہی ہیں۔ پھر ابو جہل نے کہا ہم 1000 بندے لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں ان کے پاس؟ اس بندے نے کہا کوئی آلموسٹ 2-4 گھوڑے ہوں گے۔ پھر ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ ان کے پاس اونٹ کتنے ہیں؟ تو اس قاصد نے کہا کہ ان کے پاس کوئی 70 کے آس پاس کوئی اونٹ ہیں۔ We'll bring 170. ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کے ایک دوسرے راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ نکلا۔ تو اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا تھا۔ The caravan is safe, so there is no need to fight. Not fight. لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے تو ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ We finish them tomorrow. We fight. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کی طرف جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پہ چوز کی ہے یا مشورے سے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کے پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنوؤں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ سے اس جگہ چلی گئی۔ دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ a very rich Meccan businessman اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کے لڑے؟ مدینہ کی 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے آگے آئے۔ تو عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئر اولڈ علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا دونوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ اور بھائی اور چچا کو مارا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی، بھئی ہم تو اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، تم لوگ آ کے حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملے کا حکم دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، تو بس ختم کر کے نکلتے ہیں ہم، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان 5 کافر مارنے لگا۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں ہلا پا رہے۔ مین وائل مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو، فریش لیگس کو آگے لے کے آئے۔ ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملے کا حکم دیا لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کے میدان کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابراہ کے 60,000 فوجیوں کو بھی ہرایا تھا اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا، لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے تھے۔
پہلے جو لوگ جنگ سے ہار کر مکہ پہنچ گئے تھے ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی کہ ہم ہار جائیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین نے لکھا کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد کو ایک کمزور آدمی سمجھتا تھا جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ اور اب جیت کی خبر لے کر جب مسلمان واپسی گئے مدینہ تو ہر طرف خوشی خوشی، سیلیبریشن، جشن، موج لیکن جیسے ہی رسول اللہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جس سے وہ بہت ہی پیار کرتے تھے، کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی ہیں۔ اس بات سے رسول اللہ کو بہت ہی دکھ ہوا اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 فوجی جمع کرے اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی۔ They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca.